معزز رفقائے کرام، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا سے تعلق رکھنے والے تمام جرنلسٹ صاحبان، سینئر وائس پریزیڈنٹ جناب رحمان عزیز صاحب، سابقہ صدر جناب سہیل اشاری صاحب، اور آپ سب کیمرہ کے پیچھے جو لوگ دوست کھڑے ہیں، السلام علیکم جی۔ میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ یہاں تشریف لائے۔ بنیادی طور پہ آج ہم نے یہ کرٹن ریزر رکھا ہے، یہ صرف پریس کانفرنس نہیں بلکہ اٹس جسٹ میاں صاحب آپ آگے آ جائیں بے شک، اٹس جسٹ کرٹن ریزر کہ ہم ایک میں سمجھتا ہوں کل لاہور چیمبر میں کی جو تاریخ پچھلے پورے ایک سال میں جو ہم نے کام کیا، اس کا سب سے بڑا ایونٹ ہم کل کرنے جا رہے ہیں۔ اس کا موضوع بڑا سوچ سمجھ کے 2-3 دن میں نے اور اشاری صاحب نے، رحمان صاحب نے سوچا اس کا کیا ہونا چاہیے۔ وہ ہے جی ایولیوشن آف سوشل پولیٹیکل اکنامک آرڈر پاسٹ پریزنٹ اینڈ فیوچر آف پاکستان، کہ 75 سالوں میں آپ اردو ترجمہ اس کا کریں تو میرے خیال آسان ہے کہ کیا کھویا کیا پایا، اور آنے والا ہمارا فیوچر کیا ہوگا، کیونکہ بہت سے لوگ یہ سوال ہم سے کرتے تھے جی آپ دیکھتے کہ اب ہونا کی ہے، ہر بندے کا ہی سوال ہے جی حکومتیں کیا کریں، سلوشنز بہت کم ادارے بتاتے ہیں، شکایتیں تو ہوتی ہی ہیں اور بہت حد تک جائز ہوتی ہیں۔ تو میں خواہش تھی کہ ہم اپنا نہ صرف ہم اپنا انالیسس کریں کہ واٹ ہیو گون تھرو ان آر سوسائٹی، صرف معیشت میں نہیں بلکہ سوشل آرڈر بھی، پولیٹیکل آرڈر بھی اور اکنامک آرڈر میں، کیوں بیکاز یہ تمام کی تمام چیزیں انٹر لنکڈ ہیں، ایک دوسرے کے بغیر ہم ان کو بہتری پہ لا ہی نہیں سکتے۔ تو اس موضوع کے اوپر یہ ہم نے رکھا ہے جی، ہم نے کوشش کیا کہ اچھے مقررین کو ملک بھر سے دعوت دیں۔ میں ان تمام مقررین کا بھی مشکور ہوں جنہوں نے کانفرنس میں شرکت کرنے کے لیے ہماری دعوت قبول کی ہے۔ میں آپ دوستوں کی اطلاع کے لیے کانفرنس کے لے آؤٹ اور مقررین کو دیے گئے ٹاپکس پر کچھ بریفنگ دینا ضروری سمجھتا ہوں۔ کانفرنس کا آغاز کچھ تقاریر سے ہوگا، ہم کوشش کریں گے کوئی بھی مقرر 10 سے میکسیمم 15 منٹ سے زیادہ نہ لے، 10 منٹ ہم دیں گے، کوئی بھی مقرر نہ لے اس سے زیادہ۔ ڈاکٹر عائشہ غوث پاشا صاحبہ کو دعوت دی ہم نے، جو کہ وزیر مملکت ہیں فائنینس اور ریونیو کی۔ ان کے شوہر بھی ایک بڑے نامور اکانومسٹ ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب اور ملک کے فائنینس منسٹر ہی رہ چکے ہیں۔ آئی ہوپ ڈاکٹر عائشہ غوث پاشا بھرپور طریقے سے حکومت کی بھی نمائندگی کر سکیں گی اور اپنے آئیڈیاز بھی بتا سکیں گی۔ سینیٹر رضا ربانی صاحب ظاہر ہے کسی تعارف کے محتاج نہیں، ایک بہت بڑی شخصیت ہیں، جو کہ میں خیال چند ایک سیاستدانوں میں سے ہیں جو بالکل نان کنٹروورشل ہیں۔ بے شک ان کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے، بٹ وہ ہمیشہ ہم دیکھتے ہیں وہ ابو آل دا ایشوز ہمیں رہے ہیں۔ تو جمہوریت اور سیاسی اصلاحات کے اوپر وہ بات کریں گے۔ سابقہ گورنر اسٹیٹ بینک ڈاکٹر عشرت حسین صاحب کو ظاہر ان کا موضوع گورننگ دا گڈ ہے ان گورنبل صاحب، انہوں نے کتاب بھی جو لکھی ہے اسی کے اوپر بات کریں گے کہ اس کو معیشت کے اوپر کیا دیکھتے ہیں۔ یاور علی صاحب جو کہ نیسلے کے چیئرمین ہیں، ان کو دعوت دیا کہ انڈسٹریلائزیشن کے اوپر بات کریں۔ سید فخر امام صاحب ایگریکلچرل انڈسٹری کو متعلق بات کریں گے۔ سابقہ چیئرمین ایف بی آر سید شبر زیدی صاحب سے ٹیکسیشن کے نظام کی کیسے ایولیوشن ہوئی اور وہ کیا ہم بہتری کے لیے سمجھتے ہیں، وہ ہمیں بات ہوگی۔ کامران لشاری صاحب ایک انٹلیکچوئل بھی ہیں، بیوروکریٹ بھی پرانے رہ چکے ہیں، اس لیے ہم ان سے درخواست کریں گے کہ وہ اپنے تجربے کی روشنی میں نہ صرف بیوروکریٹک جون سی ہیں اصلاحات اس کے اوپر بات کریں، بلکہ اس کو ہم کیسے معیشت کے ساتھ جوڑا جا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہم نے لاہور ہائی کورٹ کے ایک جو حاضر سروس سینئر جو سرونگ جج ہیں ان کو بھی ریکویسٹ کیا کہ پہلی دفعہ وہ بھی تشریف لائیں، ہمارے ساتھ بیٹھیں اور کمرشل لا اور آربیٹریشن کے اوپر بات کریں کہ ہم 75 سالوں میں ہم نے مقدمے بازیاں تو بہت سیکھی ہیں، لیکن آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹس اور کورٹ کس طرح کرے۔ بینکنگ کا شعبہ ظاہر ہے بڑا ہمارا انٹیگرل پارٹ ہے انڈسٹری کا، بزنس کا۔ ظفر مسعود صاحب بینک آف پنجاب کے چیئرمین ہیں، وہ آ رہے ہیں۔ ایوب غوری صاحب آئی ٹی سیکٹر جو ایک گروئنگ سیکٹر ہے اس کو ریپرزینٹ کریں گے۔ سید سردار علی شاہ صاحب ہیں، وہ کریسنٹ فاؤنڈیشن کے ہیں۔ میں نے آج ہی ایک لشاری صاحب کی اجازت کے بغیر
ایک مجھے کل کچھ دوستوں نے میسیجز کیے کہ جی ینگ انٹرپرینور، یہ تو بڑے بڑے نام ہیں، کسی ینگ انٹرپرینور کو بھی ایڈ کریں. تو میں نے ایک نام ان کو دعوت دی ہے، شاید وہ خالد شاہد حسین ہے، شاید وہ بات کریں شاید نہ کریں. اگر 1 منٹ میں وہ کرنا چاہیں تو ینگ اسٹارٹ اپس کی یا ینگ انٹرپرینورس کی بھی بات کر لیں. تو یہ تھوڑا سا جی میں نے آپ کو بتایا ہے. آج کل کیونکہ یہ دور ہے کہ آپ کو صرف تقریب کے بعد اس کی کوریج نہیں چاہیے ہوتی، بلکہ پری ہائپ بھی چاہیے ہوتی ہے، تاکہ لوگوں میں آپ اویئرنیس کریٹ کر سکیں کہ یہ موضوع پہ سیمینار ہو رہا ہے. بہت سے ہمارے دوست ہیں میرے جیسے جو بیوقوف ہوتے ہیں، ان کو بعد میں پتہ لگتا ہے اور وہ کہتے ہیں وہ یار پہلے پتہ ہوتا تھا جان دے یا اسی کو اپنی گل بھی کر دے. تو آئی تھنک اس کو میں بالکل فرینکلی کھلی بات کر رہا ہوں. تو ہم وی آلسو وانٹ کہ آپ دوستوں کے تھرو اس کانفرنس کی تھوڑی سی ایک پری ہائپ بھی ہو. آپ دوست آئیں گے کانفرنس میں، آپ لوگ بیٹھیں گے، حقیقتاً ہم جانتے ہیں کہ جو معاشرے کا چوتھا ستون ہے وہ جرنلسٹ ہی ہیں. آپ لوگ یہ بات کریں گے، ہم جتنی مرضی محنت کر لیں، اگر وہ بات آگے ریفلیکٹ نہ ہوئی، وہ بات ہر آدمی کے کانوں تک یا آنکھوں تک نہ پہنچی، تو وہ ساری محنت بیکار ہے. اس کا ذمہ، اس کی ذمہ داری ہم آپ کے دوستوں کے ذمہ ڈالتے ہیں کہ پلیز ہماری جو کاوش ہے اب اس کو پھیلانا آپ کا کام ہے. میں ان الفاظ کے ساتھ اس موضوع کو تو ختم کرتا ہوں. اس سے پہلے میں جناب رحمان عزیز صاحب اور جناب سہیل لشاری صاحب جن کا یہ برین چائلڈ ہے ان کو دعوت خطاب دوں. آپ لوگوں کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس سے ہٹ کے ایک اور بات صرف کرنا چاہوں گا کہ آج صبح شاید خلیل صاحب سے بات ہو رہی تھی کہ کنٹینیوسلی بجلی کے جو اوپر یہ جو لگ رہے ہیں ہمارے فیول ایڈجسٹمنٹ چارج، اس کی وجہ سے مجھے یقین کریں ہر 10-15 منٹ بعد آ رہا ہے جب یہ انڈسٹری میں بند کر رہا ہوں اپنی، یہ ہر 10 منٹ بعد کو میسج آ رہا ہے میں اپنی فیکٹری بند کر رہا ہوں، میں اپنی فیکٹری بند کر رہا ہوں. اس قدر ظلم کرنا شروع کر دیا ہے واپڈا اتھارٹیز نے یا پیپرا کا معاملات ہیں کہ میرا خیال ہے جو کام مودی نہیں کر سکا، جو کام مودی نہیں کر سکا وہ پیپرا نے کر دیا ہے، پیپکو نے کر کے دکھایا ہے، نیپرا نے کر کے دکھایا ہے. جی بالکل. تو آپ میری طرف سے یہ ضرور لکھیں کہ یہ کہ جو کام مودی نہ کر سکا، جو کام پاکستان کے بڑے بڑے دشمن نہ کر سکے، وہ پیپرا نے کر کے دکھایا ہے. جی آفرین ہے آپ پہ. بس جی گورنمنٹ کو یہ سب کچھ پھر بتانا چاہیے جی. اور میرا خیال ہے گورنمنٹ کے اگر کوئی ظالمانہ اقدام ہے انڈسٹری کے لیے تو اس کے اوپر رزسٹ کرنا چاہیے. سرکاری ملازمین بھی پاکستان کا حصہ ہیں. اگر ہمیں اس ٹائپ کی خبریں آئیں گی کہ جی اب جو سولر پاور پہ پہلے کہا جاتا تھا بجلی نہیں ہے سولر پہ چلے جاؤ، اور اب کہا جا رہا ہے کہ جی ہم سولر پہ بھی پورے پیسے نہیں دیں گے، 19 روپے کی جگہ ہم 9 روپے صرف دیں گے، تو یعنی کہ لوگ اب سولر بھی نہ، بجلی بھی نہیں ہے سولر لگائیں نا، تو پھر ہم لیٹس گو بیک ٹو دا اسٹون ایجز، جہاں حضرت آدم ہمیں چھوڑ کے گئے تھے پھر وہیں واپس چلتے ہیں. یہ بڑا اچھا طریقہ ہے. تو میرے خیال ہے کمنگ بیک ٹو دا اوریجنل جی ٹاپک، میں آئی ریکویسٹ رحمان صاحب آپ کچھ اس میں ایڈ کرنا چاہیں، اور تھا اس کے بعد ول ہینڈ اوور دا مائک ٹو لشاری صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایکچولی یہ جو ایونٹ ہے یہ بیسکلی جو اس کے ڈرائیونگ فورس ہیں وہ سہیل لشاری صاحب ہیں، اور میرے خیال سے ہی وڈ بی دا موسٹ ایپٹ پرسن ٹو further explain about the details of the event. In a general nutshell, what I would want to comment over it is کہ اس پورا سال ہمارے پریزیڈنٹ صاحب نے ان کے ساتھ مل کے ایز اے ٹیم ممبر ہم نے کوشش یہی کی کہ جو ہماری اکنامک کنڈیشنز ہیں اس کے اندر ایک آن ڈیلی بیسس اس کے اندر ڈیٹیریوریشن ہوتی جا رہی ہے، اور کافی قسم کے کاروباری حالات اس طرح کے ڈیولپ ہو چکے ہیں، بے شک وہ تاجر ہوں یا انڈسٹریلسٹ ہوں، ان کے لیے کاروبار کرنا انتہائی مشکل ہوتا جا رہا ہے. تو اس سلسلے میں کسی نہ کسی طریقے سے ان کے لیے بھی سہولیات مہیا فراہم کی جائیں بائی ریپریزینٹنگ دیئر ایشوز ٹورڈز گورنمنٹ، اور اسی طریقے سے گورنمنٹ کو بھی وہ سلوشنس پرووائڈ کیے جائیں، وہ سوچ پرووائڈ کی جائے، وہ ایسا پولیٹیکل انوائرمنٹ کریٹ کیا جائے ان کے ارد گرد تاکہ اس طرح کی وہ پالیسیز اور فیصلے کر پائیں جس کے اندر اکنامک ڈیولپمنٹ ہو. آئی اسٹل ریممبر میرے خیال سے لاہور چیمبر ایک واحد چیمبر تھا جب مارچ اپریل کے اندر سب سے پہلے جب بات ہوئی پیٹرولیم پروڈکٹس کی پرائسز کی انکریز کے متعلق، تو میرے خیال سے ہم نے گورنمنٹ کو اس کے اوپر سپورٹ کیا تھا.
اور ہم نے اس طرح کی چیزوں کے اوپر سپورٹ کیا جو کہ عام طور کے اوپر کوئی چیمبر اس طرح کی پالیسیز کو نہیں سپورٹ کرتا، لیکن ہم نے بائی آبزرونگ دا اکنامک ریالٹیز اینڈ گلوبل ریالٹیز ہم نے کہا کہ دیٹ واز اے رائٹ ڈیسیجن ایٹ دا رائٹ ٹائم. بٹ سنس ہیونگ سیڈ دیٹ، تب سے لے کے اب تک معاملات انتہائی خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں، جس میں چیپٹر 84 85 والا اور ہماری جتنی بھی را مٹیریلس کی ایل سیز کی اسٹیبلشمنٹ سے لے کے ود رسپیکٹ ٹو انرجی پرائسز، اب تو ہم اس پوائنٹ پیوٹل پوائنٹ پہ پہنچ چکے ہوئے ہیں کہ اب آپریشنل رہنا ممکن ہی ہو پا رہا. ایسے ایسے بڑے ادارے جن کے متعلق کبھی سوچا نہیں تھا کہ وہ کبھی بند ہوں گے، جس کے اندر امریلی اسٹیل کا ایک میں آپ کو نام لینا چاہوں گا کہ اس کا، اور اسی طریقے سے اور اس طرح کے اتنے ادارے ہیں مختلف سیکٹرز کے جو آہستہ آہستہ جیسے پریزیڈنٹ صاحب نے فرمایا بند ہوتے جا رہے ہیں. تو آپ کی وساطت سے حکومت تک یہ ہم پیغام پہنچانا چاہ رہے ہیں، اور عوام الناس کو بھی، کہ عوام کو اس وجہ سے کہ وہ پازیٹیو سینس رکھتے ہوئے اپنے جو ان سے ان کے حلقوں کے جو منتخب نمائندہ ممبر پارلیمنٹیرینز ہیں ان کے تھرو ایسی بات ان تک پہنچائیں تاکہ وہ بھی مجبور ہوں ایک صحیح فیصلہ کرنے پہ، اور حکومت وقت سے کہ وہ ایک گراؤنڈ ریالٹیز کو دیکھتے ہوئے ایک امیجیٹ ڈیسیجن میکنگ کریں، نہ کہ اس کے اندر ایک ڈیلے لے کر آئیں، اور جو بھی اس کے اندر ممکن ہو سکتا ہے ہمارے لیے مدد کے لیے وہ کریں. بہت شکریہ. تھینک یو. میں آئی ریکویسٹ ناؤ جناب سہیل لاشاری صاحب جو کہ ہمارے فارمر پریزیڈنٹ بھی ہیں اور جو اس سیرمنی کے روح رواں ہیں کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں بھی صدر صاحب کی طرح سب سے پہلے آپ سب حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج آپ ہماری اس کانفرنس میں تشریف لائیں ہیں تاکہ ہم جو کرنے جا رہے ہیں اس کی تشہیر کی جائے، کیونکہ زمانہ اب اویئرنیس کا ہی ہے. بات دراصل یہی ہے کہ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اکانومی جو ہے نا وہ تنہا اکیلے ہی پنپ سکتی ہے. آپ جب بھی دیکھتے ہیں تو لوگ یہ کہتے ہیں بس اکانومی ٹھیک ہو جائے تو سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا، مگر اکانومی ان آئسولیشن کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکتی ہے. اس چیز کو سوچتے ہوئے کہ جو بھی ادارے اس میں ملوث ہیں ان کو ایک پیج پہ لایا جائے اور ان کے ساتھ مشاورت کی جائے اور دیکھا جائے کہ اکانومی کو کیسے ہم سیدھا کر سکتے ہیں، کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ ہمارے ادارے بالکل ڈکے کر گئے ہیں. سستی چھا گئی ہے، نااہلی چھا گئی ہے، انیفیشنسی چھا گئی ہے، اور کوئی اس طرح سے مثبت کام کرنے کو تیار نہیں. حکومت کا خوش ہے، ہمارا فل ہے، وہ کہیں اور سوچ رہے ہیں، ہم کہیں اور سوچ رہے ہیں. مگر ایک چیز آپ یاد رکھیے کہ کوئی چیز بھی تکلیف کے بغیر پیدا نہیں ہوتی، حتیٰ کہ انسان بھی تکلیف کے بغیر پیدا نہیں ہوتا. اور اگر کافی کے بینز کو رگڑا نہ جائے اور ان کا پاؤڈر نہ بنایا جائے تو کافی نہیں بنتی ہے. تو ہم اس رگڑے میں ابھی تک جا رہے ہیں، یہ جو اکانومسٹ ہیں یہ اس کو سائیکلک کہتے ہیں کہ یہ سائیکل کی طرح کبھی اوپر کبھی نیچے، اور یہ پینڈلم کی طرح ہے. اور اب ہم اس پینڈلم کی بالکل نچلی سطح پہ آ گئے ہیں، اور اب ہم نے وہ اس پینڈلم کو اوپر لے کے جانا ہے. تو وہ یہ اس صحیح ہے کہ ہم اس پینڈلم کو اوپر لے کے کیسے جا سکتے ہیں، کیونکہ ہمیں قرضوں کی عادت پڑ گئی ہے. وہ مولانا روم نے کہا ہے کہ اگر ایک چڑیا قید ہونا تو جب اس کا دروازہ کھول دیتے ہیں تو وہ قید سے نکل جاتی ہے، بھاگ جاتی ہے، وہ دوبارہ وہاں سے جو کچھ چیز رہ گئی ہوتی ہے وہ کھانے کے لیے دوبارہ پنجرے میں نہیں آتی ہے. ہم دوبارہ پنجرے میں چلے جاتے ہیں، ہم دوبارہ IMF کے پاس چلے جاتے ہیں اور پھر ہم اسی پنجرے میں رہنے کی کوشش کرتے ہیں. دیکھیے جتنے بھی ادارے ہیں نا وہ بارش کی طرح ہیں، اور جو بزنس مین ہے وہ ایک سیڈ کی طرح ہے. جب سیڈ لگتا ہے، ادارے بارش کرتے ہیں تو پھر انڈسٹری چلتی ہے. تو یہ ساری جو ہے نا تک و دو جو ہے یہ میڈ ان پاکستان کے لیے ہو رہی ہے، کیونکہ آج تک ہم نے اپنے آپ کو کبھی بھی اچھا نہیں کہا. آج تک ہم نے اپنی چیز کو، اپنے پروڈکٹ کو کبھی بھی اچھا نہیں کہا. آپ سیکنڈ ہینڈ باہر کی چیز خرید لیں گے مگر اپنی چیز نہیں خریدیں گے تو پھر آپ پھر کہتے ہیں پاکستان پنپتا نہیں ہے. جب تک آپ اپنی چیزیں نہیں خریدیں گے اور جب آپ خریدنا شروع ہوں گے تو ان کی
क्वालिटी ठीक होना शुरू हो जाएगी, बेहतर होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि वो बिकनी शुरू हो गई है। तो ये सारी जो है ये सारी कोशिश है कि हम अपने आप पे भरोसा करें, अपनी चीज़ों को आगे लेके चलें और अपने लोगों पे भी एतबार करें कि ये एक अच्छी चीज़ बना सकते हैं। और बाकी जितने भी अदारे हैं, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो बैंक्स हैं, जैसे सदर साहब ने आपको मुख्तलिफ महकमों को बताया, भी कुछ महकमे, कुछ अदारे रह गए हैं, क्योंकि ये तो बहुत बड़ी पूरे दिन की कॉन्फ्रेंस हो जानी थी और हमारा जो अटेंशन स्पैन है पाकिस्तानियों का वो बड़ा कम है। अब भी देखिए कि ये अगर 3-4 घंटे की तवालत ले गई तो फिर क्या होगा। मगर हम इस पे इंशाल्लाह दोबारा भी करते रहेंगे, क्योंकि इसमें भी हमने हेल्थ को मिस किया है, एजुकेशन को मिस किया है, मीडिया को मिस किया है, कुछ और भी इदारे मिस हुए हैं, मगर फिर वो बहुत लंबी बात हो जानी थी। तो मेरी भी यही दरख्वास्त होगी कि आप सब वहाँ तशरीफ़ लाएँ इस प्रोग्राम को, जिसमें हम ये चाहते हैं कि बाद में इसकी बाकायदा एक बुकलेट छपेगी और उस बुकलेट को हम सारे अदारों को भेजेंगे कि दिस इज़ द वे फॉरवर्ड, दिस इज़ हाउ यू कैन गो अहेड, और अपने पाँव पे कैसे खड़ा होया जा सकता है, अपनी लोकल प्रोड्यूस को कैसे बेहतर कर सकते हैं, ताकि लोकल इंसानों को आप कैसे बेहतर कर सकते हैं और उसकी कदर कर सकते हैं। So this I thank you all for coming and listening to all of us. Thank you very much. सवाल लेने कोई सवाल अगर कोई एग्जैक्ट डाटा तो जी हमारे पास नहीं मौजूद, लेकिन जिस तरह अभी रहमान साहब ने बताया, अमरेली स्टील एक बहुत बड़ी, मतलब कहने को एक यूनिट है, लेकिन मेरा 7 लाख टन महान की प्रोडक्शन की है। तो ऐसे यूनिट्स में ख्याल है लाहौर में, बदामी बाग में 50 हों तो वो एक बनता है, उससे भी शायद ज़्यादा जी। तो बहुत बड़े बड़े यूनिट्स बंद हो रहे हैं, मेरे ख्याल सैकड़ों की तादाद तो ज़रूर है जी, बहुत मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं। ये पूछना चाहता हूँ कि इमरान खान के बारे में हमारा ख्याल था कि वो नायब वज़ीर आज़म है, मौजूदा वज़ीर आज़म के बारे में क्या कहेंगे? सनअतकार और कारोबारी तबका जो मुश्किलात का सामना कर रहा है, क्या वजह है कि अभी तक ताजर और सनअतकार जो है इनके खिलाफ सरकार नहीं आ रही है? बड़ा मुश्किल सवाल है, बड़ा मुश्किल सवाल है कि वैसे तो रहमान साहब मुझे कह रहे हैं मैं जवाब दूं इसका, लेकिन मैं एक बिल्कुल ऑनेस्ट, आप ही ज़रूर बताएं। मेरा ऑनेस्ट जवाब ये है जी कि इसमें कोई शक नहीं, शहबाज शरीफ साहब से जो उम्मीदें वाबस्ता थी उन पे वो कतई पूरा नहीं उतरे। पंजाब में जिस तरह उन्होंने अपना एक नाम रोशन किया, आई डोंट नो मैक्रो लेवल के हालात इतने ख़राब थे या पॉलिटिकली इस कदर तबाह हाल मईशत उनको मिली जिसकी वजह से वो डिलीवर नहीं कर पाए, लेकिन इसमें कोई शक नहीं, ही हैज़ नॉट बीन एबल टू डिलीवर। सॉरी आप तो नहीं बात बीच में, रहमान भी शायद कुछ करें। देखिए, सबसे पहली बात है कि लाहौर चैम्बर ए पोलिटिकल अदारा है। कहने का मतलब ये कि हम कोई किसी किस्म की सियासी तौर पे कोई किसी की साइड नहीं लेते। हकीकत के ऊपर बात ये है, ऑनेस्टली स्पीकिंग, जो आपके सवाल का जवाब हो ये बनता है कि ये सिर्फ शहबाज शरीफ साहब का इशू नहीं है। ये जो 3 मुख्तलिफ हुकूमतें आई हैं इन लास्ट 5 years टाइम फ्राम टुडे, स्टार्टिंग फ्राम 2016 ऑनवर्ड्स, आई वुड रैदर से कि 2016 से हमारी जो इकनॉमिक पॉलिसीज़ हैं वो डिविंडल करना शुरू हुई। जब शाहिद खान अब्बासी साहब वज़ीर आज़म बने थे तो बड़ी ओपनली स्पीकिंग, आई वुड टेल यू वेरी कैंडिडली, तो उन्होंने बुरूदे सुरंगें लगाई थी, जो इन्होंने बाद में कहा कि ये इमरान खान साहब की हुकूमत ने जाते हुए कहा। तो जब 2017 से 18 की जब हुकूमत की ट्रांजिशन हुई फ्रॉम PMLN टू PTI, तो उसके अंदर भी बहुत बड़ा बजटरी डेफिसिट था। तो एक तो उनका भी उसके अंदर एक काफ़ी हद तक रोल था इसके अंदर। दूसरा इसके अंदर अगला एलिमेंट ये आया जो बड़ा अनफॉर्चुनेट था कि इस हुकूमत को भी तकरीबन लगभग कोई जो PTI की गवर्नमेंट थी उसको कोई तकरीबन 4 साल के करीब मौका मिला कि ये कोई बेहतरी लेकर उसमें आ सकते। उसके अंदर कोविड के ऊपर हमें डिफरेंट इंटरनेशनल डोनर्स की तरफ से एड भी मिली जो कि बिलियंस ऑफ डॉलर की एड थी। अच्छा, अब हुआ ये कि जब 2018 का
سے لے کے اب جب ہم آتے ہیں 2022 کے اندر، تو 2022 کا جو فائنینشیل ایئر کا جو ڈیفیسٹ تھا دیٹ واز دا ہائیسٹ ایور ان دا ہسٹری آف پاکستان. اب یہ جو معاملہ بن چکا ہے، اور اگر آپ ہمارے اسپیکرس کو بھی دیکھیں اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ ہمیں دوبارہ سے ایک پولیٹیکل کنسنسس ڈیولپ کرنا ہے جس کے اندر کئی جو ہمارے انہیرنٹ فلوز ہیں اکانومی کے وہ دور ہونے والے ہیں. اس کے اندر جو سب سے ایک جو گہرا اور جو سب سے ایک اہم جو کینسر کی صورت اختیار کر چکا ہوا ہے وہ آپ کا سرکولر ڈیٹ ہے. اور اس سرکولر ڈیٹ کا آغاز اگر میں کہوں تو وہ سٹارٹ ہوا تھا 2007-8 سے. اب اسی طریقے سے یہ کہیں پہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ وہ حکومت جس کو ابھی 6 ماہ نہیں ہوئے تو یہ اس کی بیڈ پالیسی میکنگ ہے کہ جس کی وجہ سے یہ معاملات کا ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اوبیسلی اس کے پیچھے ایک بیک ڈراپ ہے، اس کا کانٹیکسٹ ہے، اور اس کانٹیکسٹ کے اندر رہتے ہوئے آج ہم جس پوائنٹ پہ پہنچے ہیں، حکومت کوئی بھی ہو، کیا یہ آیا یہ جو عوام ہے اور یہ جو ہم لوگ ہیں اور یہ جو ٹیکس پیئر ہیں یہ ہر ایک کے نہیں ہے کیا ہم بے شک وہ پیپلز پارٹی ہو، PMLN ہو، PTI ہو، کیا ہم ان تینوں جماعتوں کے حصہ نہیں ہیں؟ اور اگر ہیں تو پھر ہم تینوں کے ساتھ یہ تینوں جماعتیں ہمارے ساتھ یہ ظلم کیوں کرتی ہیں کہ بیڈ ڈیسیجن میکنگ کرتی ہیں جسٹ ٹو ایکچولی کریٹ اے blame game on each other. تو ریدر کہ آئی وڈ پن پوائنٹ اسپیسیفکلی یہ اس شخص کا پرٹیکولر بلیم ہے یا یہ جو صاحب جو وزیر اعظم تھے ان کی غلطی تھی. میں یہ کہوں گا یہ جو ہماری جو اس وقت اسٹیبلشمنٹ ہے اور اس کے اندر خصوصی طور پہ جو سول اسٹیبلشمنٹ ہے، ویری کلیئرلی اسپیکنگ، اسٹیبلشمنٹ سے مراد یہ نہیں ہے جو صرف ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے، یہ جو آپ کی سول ایڈمنسٹریشن اور جو آپ کی سول اسٹیبلشمنٹ ہے اس کا یہ بہت بڑا فیلئر ہے کہ جس پوائنٹ پہ ہم پہنچ گئے. اس کے اندر یہ آپ کو لانگ ٹرم پالیسی میکنگ اور مڈ ٹرم پالیسی میکنگ کے اندر ہم نے کسی قسم کی کوئی پالیسی ڈیولپمنٹ ہی نہیں ہے. بہت دفعہ جی جی بتائیں. چلو سر سب سنیں جی. سر سوری نعمان قلی صاحب، بجٹ آیا، آپ نے یہیں بیٹھ کے بجٹ سنا، پھر بجٹ کے اندر آپ نے کہا کہ آپ کی 70% جو مطالبات تھے یا جو آپ نے تجاویز دی وہ مان لی. اگر آپ کی 70% تجاویز مان لی ہوئی ہیں تو آج یہ ایسا رویہ کیوں؟ نمبر 1. نمبر 2، جب کہیں پہ آگ لگنے کے سار نمودار ہوتے ہیں، دھواں نکلتا ہے، تو صنعت کار اس وقت نہیں بولتا، جب وہ چل کے راک ہو جاتا ہے تو پھر وہ بتاتے ہیں کیا کچھ ہوا. ایسا بھی اچھا، پہلے تو میں ریکویسٹ کروں گا کہ میری خواہش ہوگی ہم آج کے موضوع کے اوپر اگر رکھیں بات تو بڑا اچھا ہوگا تاکہ کل کی تیاری کریں. اور جو لشائی صاحب نے کہا لیٹس ٹاک پازیٹیو. اچھا، آپ جو بات کہہ رہے ہیں کہ جل کے جب راکھ ہوتا ہے تب ہم بولتے ہیں، پہلے بولنا چاہیے. میرا خیال ہے لاہور چیمبر کے بارے میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے. ہم تو پہلے دن سے شور مچا رہے ہیں، اور اب میں تو ہمیشہ سے، آج سے میں 3 مہینے پہلے پریس کانفرنس میں نے کی تھی جس میں میں نے ہاتھ بھی سب کے جوڑے اور اس میں نے سب کو بتایا کہ ہمیں کھائی نظر آ رہی ہے، آپ کو نظر کیوں نہیں آ رہی. اور میں تو مسلسل ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگوں کو تو کھائی نظر آ رہی ہے جس میں ہم سب دھکیلے جا رہے ہیں، کھینچ کے ہمیں اس کھائی میں گرایا جا رہا ہے. یہ جو اتنے بڑے ذہن ہیں جو حکومتیں چلا رہے ہیں ان کو پتہ نہیں کھائی کی نظر کیوں نہیں آ رہی. میں آج پھر یہی بات دہراتا ہوں کہ پاکستان حقیقتاً بہت ایک وہ فلمی سا جملہ ہو گیا، بڑے اب تاریخ کے بہت برے دوراہے پہ کھڑا ہے. ہمیں لفظوں کی معنی بھی اب کھو بیٹھے ہیں. اتنی دفعہ ہم نے کہہ دیا، اتنی دفعہ کہہ دیا، لیکن حقیقتاً بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اس دن سہیل وڑائد صاحب جو آپ ہی کی برادری سے تعلق ہے وہ کہہ رہے تھے کہ 1971 میں جب پاکستان ٹوٹا تھا تب اتنے برے حالات نہیں تھے جو آج معیشت کے منہوں میں ہیں. جس ڈیلی ہو رہی ہیں انڈسٹری بند، حقیقتاً 3,500 کنٹینر کھڑا ہے کراچی پورٹ پہ، لوگوں کی ایلسیاں رکی ہوئی ہیں، BLs رکے ہوئے ہیں، را مٹیریلز نہیں آ رہے، انڈسٹریل پارٹس نہیں آ رہے، بلا بلا. تو باقی یہ ہے کہ بجٹ کی جو آپ نے بات کی، بجٹ تو بالکل آیا تھا اور ہم نے اس میں بہت سی باتوں کی تعریف کی تھی، لیکن اس کے فوراً بعد منی بجٹ آنے شروع ہوئے اور انہوں نے جو آسانیاں جو اچھی باتیں کی تھی خود ہی حکومت نے واپس لے لیں. تو ظاہر ہے ہماری تو خواہش ہوتی ہے کوئی اچھا کام کریں تو ان کی تعریف بھی کریں، پازیٹیوٹی پھیلائیں، لیکن اگر اچھے کام فوراً اعلان کرنے کے بعد ان پہ عمل درآمد خود ہی حکومت روک دیتی ہے تو واٹ کین وی ڈو ان دیٹ. جی
تو لیٹس کم ٹو دا اوریجنل کل کے موضوع پہ آتے ہیں. ایک سیکنڈ میں ایک بات ذرا ایڈ کر دوں. جو انہوں نے کھائی کی بات کی ہے، کیونکہ میں تھوڑی سی انٹلیکچوئل بات کرنے کا عادی ہو گیا ہوں. تو مولانا روم کہتے ہیں کہ اگر حضرت یوسف کھائی میں نہ گرتے تو نبی نہ ہوتے. تو اگر ہم کھائی میں گر رہے ہیں تو کھائی سے نکالنے والا ہم سے طاقتور. اور پھر یہی قوم آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کہ حضرت یوسف کی طرح یہ بھی اس منسٹر بنے گی اور پھر یہ لوگوں کو اپنا غلہ بانٹتی. تو کھائی سے ابھی گھبرانا نہیں ہے، کیونکہ یہ راستے میں آتی ہیں. اور چونکہ جو یہ کانفرنس کر رہے ہیں اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ صرف اندرونی پریشر نہیں ہے آپ کے اوپر، آپ کے پاس بیرونی پریشرز ہیں. آپ اس وقت IMF کے ایسے شکنجے میں ہیں کہ آپ باتھ روم نہیں جا سکتے سرکاری طور پہ ان سے پوچھے بغیر. تو یہ باتیں پھر کریں گے ہم، مگر انشاءاللہ یہ کھائی سے ہم حضرت یوسف کی طرح نکلیں گے. جی ذوالفقار وہ اس کو چھوڑ دیں ابھی. جی وہ 11 بھائی تھے، سمجھ آ گئی آپ کو؟ وہ بھی بھائی تھے. جی ظاہر صاحب. جی فرمائیے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ کل کانفرنس کے جو موضوعات ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ ہیں موجودہ کے حوالے سے. تو جو بات آپ نے سب سے پہلے کی وہ بھی یقیناً اس میں ہوگی، لیکن کل آپ کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ پاکستان کی جو الیکٹرک پاور ہے اس کی جو زبردست ہو کر جنریشن کو اپریشیٹ کرنی ہے. وہ تو بہت بڑا زبردست ماحول وہ تو فیو جسمنٹ آپ کو پڑھنی پڑیں گی. اتنے بہ کے پڑھنا. کیا وہ اپنے بجائے پانی نہیں ہے، گیس آپ کا انڈیجنس نہیں ہے، 37% شارٹ فال ہے. تو پھر مثلا کس پوائنٹ پہ یا کس جسٹیفکیشن کے تحت یہ حکومت سے کہیں کہ وہ فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ جو ہے وہ پاس آن نہ کرے. نہیں پھر اگر انڈسٹریز کو نہیں دینا، اپنا نہیں دینا، تو پھر اس پورا کیا 85% ریزو نے دینا. وہی رہ گئے جن کی آواز نہ پارلیمنٹ میں ہے نہ کسی بڑے عوام میں. Who will pay this fuel price adjustment؟ یہ تو ایک حقیقت ہے، کڑوی ہے. نہیں میری جان، اصل بات یہ نہیں. دیکھیں ٹاپک ایک تو ہم ہمیشہ گھوم پھر کے لے آتے ہیں کہ جی انڈسٹریلسٹ نے دینا تو اور کوئی دے گا. 600 ارب روپے کا ٹارگیٹ انڈسٹریلسٹ تو بزنس مین ہی تو پورا کر رہا ہے، اور کون کر رہا ہے. ہر سال جو ٹیکس ٹارگیٹس ہوتے ہیں پورے ہوتے ہیں. یہ 22-23 لاکھ لوگ کب تک 25 کروڑ بندے کا بوجھ اٹھائیں گے؟ اصل موضوع یہ ہے کہ انہوں نے ہی دینا ہے اور دینا چاہیے، لیکن آپ 23 لاکھ لوگوں کو کہیں جی 25 کروڑ بندے کا بوجھ تم ہی اٹھاتا جا. سرحد والے بجلی کا بل نہیں دیں گے، سندھ میں کنڈے ڈلیں گے، پنجاب پیسے دے گا ان کے. کیوں ہم پنجاب کب تک بوجھ اٹھائے جی سرحد کے کنڈوں کا یا سندھ کے کنڈوں کا؟ ہم بجلی اگر ہمیں اس ریٹ پہ ملے تو ہم بھی سب کے ساتھ دینے کو تیار ہیں. ایکچولی دس از ایشو. دوسری بات جو آپ نے کہی تھی، میں بھول گیا ہوں، آپ کا سوال تھا کہ فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ. دیکھیں فیول پرائس ایڈجسٹمنٹس گورنمنٹ لگانے کے بجائے فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کے بعد کہتے ہیں نا 58 روپیز کا اب یونٹ ہو گیا، شاید 58 کا یا صبح تو جو ہم نے دیکھا تھا اس میں 18 ہاں. ٹیکسز تھے. تو وہ تو ایک ہمارے فارمر پریزیڈنٹ آئے ہوئے تھے میاں اشرف صاحب، ان کو انہوں نے جو حساب لگایا تو وہ 118 روپے شاید بن رہے تھے. لیکن چلیں جی لوڈ نکالا نا انہوں نے، یہ جو لوڈ انہوں نے کیا ہوئے تھے. ذوالفقار بھائی، فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ گورنمنٹ نے لگانی ہے، آج سے لگا دیں. ہم مجبور ہو کے، مطلب بہت بڑا ظلم ہے لیکن آج سے لگائیں نا. بیکورڈ لگا رہے ہیں 3 مہینے پرانا. جو پروڈکٹ میں بنا کے بیچ کے پیسے وصول کر چکا ہوں، مجھے آج ستمبر کے بل میں لگ کے آ رہا ہے کہ جون کا فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ دے دو. میں اب کس سے جا کے مانگوں پیسے کہ جی جو پروڈکٹ میں نے بیچ دی اس کے پیسے بھی لے لیے، اب جون کے پیسے تو میں دے نہیں سکتا. ہاں کہیں جی کل سے حکومت کی بڑی مجبوری ہے، IMF کے یہ لون ہو گئے ہیں، بلا بلا بلا، مجبوری مصیبت میں پھنس گئے ہیں، اب سے 70 روپے یونٹ ہوگی بجلی. ظلم ہے، لیکن مجھے یہ تو پتہ ہے مجھے 70 روپے ملے گی. یہ تو نہیں کہ میرے جو پچھلے مہینے گزر چکے ہیں. قانون کی نہیں کہتا. ہم نے پہلی دفعہ لاہور چیمبر، شاید آپ کے علم میں ہو کہ حکومت کے اس فیصلے کے خلاف کورٹ میں گیا آفٹر مینی ایئرز. 8-9 سال سے لاہور چیمبر کبھی کورٹ میں نہیں گیا. اس دفعہ پہلی دفعہ لاہور چیمبر کورٹ میں خود کیا چلا ہے.
حکومت کے اس فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کے خلاف کہ آپ بیک ڈیٹس میں نہیں لگا سکتے, فیوچر میں لگا سکتے ہیں. تو یہ بڑا ظلم ہے جی بیک ڈیٹ کا لگانا. اور میں اس پہ ایک ایسے مجھے مجید امجد کا ایک مجھے شعر یاد آ گیا تھا کہ میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں, تمام شہر نے پہنے ہوئے ہیں دستانے, میں کس کے پاس جاؤں جی. سارے ہی سمیت میرے, ہم سب بھی ہیں اس میں شامل, آپ بھی میں بھی. اس پر بات کروں گا کہ آج کل بہت ایکٹیو ہو گئے ہوئے ہیں, خاص طور پر کارپوریٹ ٹیکس آ رہے ہیں, روز ملوں پر چھاپے مارے جا رہے ہیں اور اکاؤنٹ منجمد کر کے اکاؤنٹ سے پیسے لیے جا رہے ہیں. ایک تو یہ بہت اہم ایشو ہے. دوسرا ایک الیکٹریسٹی کے حوالے سے جو آپ ایک پہلو نظر انداز کریں وہ ہے لوڈ, جو فکس لوڈ پرائز, یعنی آپ جس لوڈ آپ نے منظور کروایا تھا آپ استعمال کریں نہ کریں 50% آپ کو لوڈ مل آئے گا. اس سے جو سب سے زیادہ نقصان ہو رہا ہے, میں نے یہ دیکھا کہ وہ جن کی پروڈکشن کم ہوگی ہے یا سیک یونٹ تھے انہوں نے عارضی طور پر بند کر دیے. حالات اچھے ہوں گے تو ہم دوبارہ کھولیں گے, حالات اچھے نہ ہوئے بل بہت بڑھ گئے فکس پرائز کی وجہ سے. اس پر آپ کیا کہیں گے؟ جی یہ آپ کی بالکل ویلڈ آبزرویشن ہے, اور اس کے اوپر آئی تھنک جیسے ہی جب انہوں نے اطلاع کیا تھا اس کے اوپر ہم نے ہر جو انصاف فورم ہے اس کے اوپر ہم نے اس ایشو کو ریز کیا تھا, اور اس کے متعلق ہم نے وزیر اعظم صاحب سے جب ملاقات کی اس وقت بھی اس کا ذکر کیا اور ان کو ریٹن فارمیٹ میں بھی دیا کہ اس کو ختم کیا جائے. اور ابھی بھی ہماری حکومت سے اپیل یہی کہ اس کو ختم کیا جائے. یہ بڑا ڈریکونین لا ہے کہ ایک آلریڈی ادارہ ہے جو کمزور ہو چکا ہوا ہے اور وہ بند ہو گیا ہے, اور اس کے بند ہونے کے باوجود اس کو 50% آف MDI اس کو پے کرنی پڑی ہے اور اٹس الیکٹرک لوڈ ہے. تو یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے اس کے لیے کہ وہ ممکن ہو کہ وہ پے کر سکے. تو یہ تو ہر جگہ پہ ہم نے اس کو ریز کی, اور ابھی بھی ہماری حکومت سے اپیل ہے آپ کے تھرو کہ آپ اس پریسر کے تھرو بھی کہیں گیس کے ایڈوانس بل کا بھی کہتے ہیں. اور جیسے بات ہو رہی ہے کہ یہ جو ریٹروسپیکٹو کوئی بھی جب ٹیرف کے اندر کوئی ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے وہ ریٹروسپیکٹیوٹی تو ویسے ہی غیر قانونی ہوتی ہے. تو اسی کے طریقے سے اب جو آگے آنے والا جو گیس کی سپلائی کا ایشو ہے وہ تو ہمیں نظر آ ہی رہا ہے کہ جو حکومت نے میرے خیال سے ہمیں نوٹ ان پبلک فورمز بٹ ان ادر فورمز دے ہیو ٹولڈ اس کہ دیر وونٹ بی اینی گیس ٹو سپلائی ٹو یو فار دس ونٹر سیزن. بٹ ان اینی کیس اب گیس کے اندر بھی جو بلوں کا جو ایشو ہے وہ بھی بجلی کی طرح اب عجیب و غریب صورتحال اختیار کرتا جا رہا ہے, اور اس کے اندر بھی اسی طریقے سے ایڈوانس بلنگ وغیرہ آغاز ہو چکا ہوا ہے اس کے اندر. پریزیڈنٹ صاحب میں چاہوں گا کہ شکریہ ادا کیا جائے دوستوں کا, اور خلا آپ شکریہ بھی. میں چاہتا ہوں کہ آپ میں خلا وی پی صاحب نہیں موجود تو چلیں اگر میاں عتیق الرحمان صاحب شکریہ ادا کر دیں, اور اچھا سہیل اشاری صاحب اور لنچ کی دعوت بھی دے دیں. شکریہ. ہم نے ابتدا میں بھی آپ کا ادا کیا, اور اب پھر دوبارہ سے چونکہ اب محفل کا اہتمام ہو رہا ہے, یہ جتنے آپ نے مسائل کہے ہیں انہی کے حوالے سے یہ کانفرنس ہو رہی ہے, کیونکہ ہم نے ایک ہولسٹک اپروچ دینی ہے. یہ جیسے کہ سڑک ٹوٹی اور آپ کہیں یہ پتھر ادھر سے نکال دو, یہ پتھر ادھر ڈال دو, یہ بھی چونا نہیں پورا ڈلا, یہ مسائل اپنی جگہ بہت بڑی حقیقت ہیں, مگر ہم اس حقیقت کو کسی نہ کسی کوزے میں بند کرنا چاہتے ہیں, اور مل کے چاہتے ہیں کہ آئندہ آنے والے وقتوں میں یہ قوم ایک سمت اختیار کرے نا. لوگ کہتے ہیں کہ جی سمت بڑی اہم ہے اور رفتار اہم نہیں ہے, مگر آج کے زمانے میں سمت بھی اتنی اہم ہے جتنی کہ رفتار ہے. میں آپ سب کا بہت بہت مشکور ہوں کہ آپ سب لوگ یہاں تشریف لائے ہیں, ہماری باتیں سنی ہیں, پھر ان باتوں کو آپ ایڈٹ کریں گے, پھر شاؤٹ کریں گے, پھر چلائیں گے. تو کھانا تیار ہے, اور سیکٹری صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی آپ سب کھانا کھا کے جائیے.